پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، بہت زیادہ سراہتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ درد دل رکھتے ہیں، جو کہ کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. آج کے دور میں نا جہاں ہر طرف بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، بس نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کوئی اپنی دوڑ میں آگے نکلنے کو تیار ہے. ایسے میں کسی کے لیے کچھ کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے. تو آج ہم آپ کو ملوانے والے ہیں ایسی مہمان سے جو کچھ انوکھا کام بھی کر رہی ہیں. کیونکہ ہم کہتے ہیں کچرا گھر سے باہر نکالو، پھینک دو، اور اس کچرے میں سے آپ کچھ چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں جن کو آپ ریسائیکل کر کے یہ کرتے ہیں کہ جی ان کو آپ نے عوام کی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہے. اچھا جی، غریب بچوں کے لیے سکولز انہوں نے بنائے. اسی کچرے کو سیل کر کے انہوں نے پلان یہ کیا کہ جی انہوں نے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے، غریب بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ جو سکولز آپ دیکھ رہے ہیں ان کی کاوش کی وجہ سے بنائے گئے. 11 برانچز ہیں شہر میں، اور دوسرے شہروں میں بھی ان کی برانچز ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ 20 سال سے یہ جو ہیں یہ زبردست کام کر رہی ہیں. اب جو بچے ان کے سکولز میں پڑھے وہ آگے چل کے بہت زبردست کام بھی کر رہے ہیں. اپنی مہمان کا تعارف میں کرانا چاہوں گی. سوشل ورکر ہیں روبینہ شکیل صاحبہ، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جی. بہت بہت شکریہ. پہلے تو میں سراہنا چاہوں گی آپ کی کاوش کو. بلا شبہ بہت زبردست اقدام کر رہی ہیں، بٹ آئی ایم سوری بڑا عجیب لگتا ہے کچرے کو پکڑنا، اس کو کلیکٹ کرنا. یہ کیسے پلان کیا آپ نے؟ بہت سے لوگ بہت کام کرنا چاہتے ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن وہ صرف اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ وسائل کم ہیں اور وسائل سارے جمع ہوں گے تو پھر ہم کریں گے. تو پھر میں نے سوچا میں کب تک اپنے ملک کو یا اپنے لوگوں کو کہوں کہ جی پہلے ڈھیر سارا پیسہ دو پھر میں کچھ کروں گی. تو پھر یہی ذہن میں آیا کہ جیسے ہم نے باہر کے ملکوں میں دیکھا کہ وہ اب کوڑے کو انہوں نے ضائع ہونے سے بچایا ہوا ہے اور اس کو پروڈکٹیو بناتے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کو اپنی طاقت بنا لوں، کوڑے کو. تو میرا سلوگن ہے کوڑا بچاؤ اور بچہ پڑھاؤ. مت دو جیب میں سے پیسے، مت کرو کچھ بھی. یا تو فزیکلی آ جاؤ، اگر آپ ریٹائرڈ ہو، خواتین یا مرد، فزیکلی آ کے بچوں کو تربیت دیں، یا سوکھا کوڑا کم از کم بچا لیں. ڈیلی بہت سا کوڑا پیدا ہو رہا ہے. آپ کا برش ٹوٹ رہا ہے، آپ کی شیمپو کی بوٹل خالی ہو رہی ہے، آپ کی پانی کی بوٹل خالی ہو رہی ہے، آپ ٹیشو باکس پھینکتے ہو، آپ چائے کی پتی کھولتے ہو، آپ ماچس کی ڈبی پھینکتے ہو. ایون کہ میں اب نئی اسکیم یہ ہے کہ جو ماچس کی تیلی آپ جلاتے ہیں ان کو بھی سیو کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا ایندھن بن سکتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. سو یہ آئیڈیا پھر کتنی دیر پہلے آپ نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا اور سٹارٹ کیسے کیا؟ جی میں نے شروع تو 2003 میں کیا. 5 سال تک تو میں زکوٰۃ اور خیرات لوگوں سے انوالو کرتی رہی انہیں، اور ان کو کہا کہ بچوں کو سپانسر کریں. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرے ایک ساتھی کو کچھ مسائل ہوئے، تو انہوں نے کہا روبینہ اب ہم نا بہت زیادہ آگے تک آپ کے ساتھ نہیں جا پائیں گے. اس وقت میرا خرچہ جو تھا 75,000 روپے تھا، آج سے 16-17 سال پہلے. آج یہ 1 کروڑ روپے پر منتھ پہ ہے. ہم نے اپنی ایک ساتھی کو کال کی، ان سے کہا اپنا گھر کا سوکھا کوڑا جمع کرو اور ہمیں کال کرو. اس وقت تو بڑا اور سا لگ رہا تھا کہ یار یہ کیا آپ ہاکر بن گئی ہیں. تو بٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ یار اسے سمجھا سکوں. تو ہمیں پہلا جب کوڑا اس نے کال کر کے ہمیں بھیجا، اور میں نے ایسے بددلی سے کہا کہ جاؤ یار یہ سیل کراؤ اپنے ملازم سے. تو دیٹ واز 32 یا 37 روپیز، 30s کے رینج میں وہ پیسے تھے. اور آج سے 17 سال پہلے پینسل 2 روپے میں 5 روپے میں بڑی اچھی آ جاتی تھی، اب تو نہیں آتی. لیکن وہ 37 روپے میں نے کتنی دیر ایسے کر کے دیکھے کہ یہ تو کمائی سے آئے ہیں، مطلب نہ میں نے زکوٰۃ مانگی ہے نہ خیرات مانگی ہے. تو اگر اس سے 10-15 پینسلیں آ سکتی ہیں تو اس کوڑے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو دیٹ واز دا فرسٹ ڈے. اور اب الحمدللہ ہم 40 ٹن جو ہے نا کوڑا جنریٹ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. لاہور کے اور لاہور سے باہر کے مختلف ایریاز میں ہم ڈیلی جاتے ہیں. صبح ایک شیڈیولڈ گاڑیاں ہوتی ہیں جو جاتی ہیں. اچھا. گھروں سے سوکھا کوڑا آتا ہے. تو اف یو گیٹ اے ٹائم یو کم اینڈ وزٹ آور اسکولس، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی اچھے اسکولوں سے کم اسکول نہیں ہے. اور یو کانٹ امیجن کہ یہ کوئی چیریٹی پہ چلنے والا اسکول ہے. اس وقت 7,000 سے زائد بچے 100% فری ایجوکیشن لے رہے ہیں، اور دوپہر کا کھانا دے رہے ہیں، انہیں دودھ دے رہے ہیں، انہیں میڈیکل فیسلٹیز ہے، اور ان کو اچھے خواب دکھا رہے ہیں کہ یو کین بیکم اے ویری بیسٹ. سو مجھے یہ بتا دیجیے گا مخیر حضرات بھی کہ آپ سے رابطے میں رہتے ہیں، کیا وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں؟ کیونکہ اسٹل اگر آپ 11 اسکول چلا رہی ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اخراجات پورے کر سکیں.
بچوں کی چھوٹی چھوٹی بنیادی ضروریات. اب جو بچے آ رہے ہیں ان کے پاس تو یونیفارم خریدنے کے پیسے نہیں, بکس خریدنے کے پیسے نہیں, بیگز خریدنے کے پیسے نہیں. ایسے ہی ہے. میں پھر آپ کو کہتی چلوں کہ میرے ملک کے لوگوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. 22 سال میں جب 1 کروڑ روپے پر منتھ میں خرچہ کر رہی ہوں تو اس میں سے ہمارا 40% ڈرائی ویسٹ سے آ رہا ہے, باقی 60% جو ہے یہ مخیر حضرات ہی کر رہے ہیں مختلف طریقے سے. کھانے کے ماشاءاللہ روزانہ کے اتنا کھانا پکنا, 7000 بچوں کا کھانا پکنا. پھر ہم جھگیوں میں ڈائریکٹ کام کرتے ہیں. جوہر ٹاؤن میں جتنی جھگیاں ہم ڈائریکٹلی ادھر جاتے ہیں اور ہماری کلاسز ہوتی ہیں اور بچوں کو کھانا دیا جاتا ہے. تو مخیر حضرات 3-4 شکلوں میں ساتھ ہیں میرے. اگر آپ اتنا ٹائم دے رہی ہیں تو پھر آپ کی اپنی پرسنل لائف کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ مطلب یہ تو فل ٹائم جاب لگ رہی ہے. میری پرسنل لائف مجھے لگتا ہے جنت میں سٹینڈ کرتی ہے, کیونکہ مجھے یہ سارا کچھ کرنے میں جو انجوائمنٹ ملتی ہے اس کا میرے خیال میں بیان نہیں کر سکتی. تو مشکل نہیں ہوتا گھر کو ٹائم دینا؟ اور بینگ اے مسلم آپ اور میں یہ بلیو رکھتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بھی اسٹرگل کہیں سے ہو رہی ہے. میری بیٹیاں ماشاءاللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, کیمیکل انجینئر ہیں, اور الحمدللہ دے آر لیونگ اے ویری گڈ لائف الحمدللہ. اور میرے ہسبینڈ وغیرہ اور میرے بہن بھائی میرے بہترین ساتھی بنے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے. سٹارٹ میں ہر چیز کو کرنے میں آپ کو مشکل ہے, لیکن میں سب کو یقین دلاتی ہوں کہ جب آپ کچھ کر گزر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کا پے بیک آتا ہے. نو ڈاؤٹ. فیوچر پلانس کیا ہیں؟ فیوچر پلانس تو یہ کہ میرے ملک کا ہر وہ ایریا جہاں بچہ اسکول نہیں جاتا, مجھے بچے کو اسکول بھیجنا ہے انشاءاللہ کے لیے. وی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ جس طرح سے کام کر رہی ہیں, اور اسی طرح سے تمام لوگ اگر اپنے حصے کا ایک ایک دیا جلانے لگ جائے تو میرے خیال سے بہت ساری آسانی ہو سکتی ہے, ہر طرف روشنی ہو سکتی ہے. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. گڈ لک. ہم بریک کے بعد جوائن کریں گے. اسٹے ود اس.